کیا روح نکلنے کے بعد مردے کو غسل کا پتہ چلتا ہے؟ کیا لوگوں کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا روح نکلنے کے بعد مردے کو تکلیف ہوتی ہے اور مردہ محسوس کرتا ہے کہ اسے نہلایا جا رہا ہے یا لوگ اس کے پاس رو رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت مرتی ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ کرتے ہیں وہ سب دیکھتی ہے۔ اگر اس کو بعد کرنے کی طاقت ہوتی تو لوگوں کو رونے اور چلانے سے منع کرتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے، اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ اسے کیسے غسل دیا جا رہا ہے اور کس طرح کفن دیتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں۔ لاش ابھی غسل کے تختے پر ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جس کو تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ عز و جل کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی جب روح نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی۔ کافر کی روح کی بدبو کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک اڑنے والے جسم میں جنت کے درخت سے وابستہ رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ جل و جلالہ پھر اس سے لوٹا دے گا اس کے بدن کی طرف اٹھائے جانے والے دن۔ قرآن و حدیث کے اس بیان سے واضح ہوا کہ وفات کے موقع پر قبض کی جانے والی روح اب قیامت سے پہلے اس دنیا و جسم میں نہیں لوٹائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر کے تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جدوجہد میں لگا رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گناہگار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان دونوں کی روحیں قبض کی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں، تو اللہ نے عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ اور گناہگار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت، اور دوسرے عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی۔ آج ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم ایک دوسرے کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔
حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کس انسان کا کیا حشر ہوگا۔ انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ انسان کو اس کی قدرت میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان کی جان جانے کا وقت ہوتا ہے تو تمام وہ چیزیں جو خدا سے غافل کرتی ہیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، میں ایک عمل کر لوں جو چھوڑ کر آیا ہوں۔ محترم ناظرین، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس وقت دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت صرف اعمال کی بنیاد پر نتائج سامنے آئیں گے۔ ابھی وقت ہے، جو اعمال کرنے ہیں کر لیں اور آخرت کی بھرپور تیاری کر لیں تاکہ قیامت والے دن پچھتاوا نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس حالت اور عمل پر انتقال ہوتا ہے اسی حالت پر اس کی بعثت ہوگی، یعنی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، موت سے پہلے اچھی حالت پیدا کر لو، خود کو زیادہ سے زیادہ نماز میں مشغول کر لو تاکہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ اگر انسان کی موت نیک اعمال کرتے ہوئے ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً اس کی آخرت سے بھی اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اگر اچھا عمل کرتا ہوا مر جائے تو اس سے اچھی امید رکھو، اور اگر برا عمل کرتے ہوئے مرا ہے تو اس پر خوف کرو، ہاں مگر نا امید مت ہونا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، اس لیے چاہے جیسے بھی حالات ہوں اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک وہی عطا کرتا ہے جس کی اس سے امید رکھی جائے۔ بہت سارے لوگ بیماریوں اور مصائب کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ موت سے پہلے بیماری اور مصائب مومن کے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے کسی رشتہ دار پر موت کی سختی تھی، سانس گھٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ پریشانی کی حالت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، پریشان اور مایوس مت ہو، یہ اس کے لیے بھلائی میں سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیں۔